السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ کو میرا سلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جو کہ قیام مسلم لیگ پر ہے۔ قیام مسلم لیگ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا ضرورت پیش آئی، ان سب باتوں پر ہم بات کریں گے۔ بیسیکلی سر سید احمد خان ایک ایسے مسلمانوں کے لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جب پسماندگی دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں۔ پھر جو ہے کانگریس بنی 1885 کے اندر 28 دسمبر کو۔ تو جب یہ 28 دسمبر 1885 کو کانگریس وجود میں آئی تو مسلمان جو تھے اس میں کافی ایسے مسلمان تھے جنہوں نے کانگریس میں حصہ لینا شروع کیا، لیکن بعد میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کانگریس بھی ان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ اصل میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو انگریزوں کا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، یا جو ہندوؤں کا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ بات بہت زیادہ شدت سے فیل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ان کو اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی جماعت بنانی ہوگی۔ لیکن کیونکہ پہلے سر سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو منع کیا تو مسلمان اس طرف نہیں گئے، لیکن سر سید کو بھی بعد میں احساس ہونا شروع ہو گیا تھا، جہاں پر آپ نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، کیونکہ اردو ہندی تنازع پر کانگریس کا جو کردار تھا وہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اب سر سید احمد خان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق جو ہے اس کا خیال نہیں کر رہی، وہ صرف ایک ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی جماعت بنانی چاہیے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جس ٹائم پر 1 اکتوبر 1906 کو شملہ وفد کے جو ہے اس نے لارڈ منٹو کو اپنے مطالبات پیش کیے، تو ان مطالبات کی مزید پیروی کے لیے، ان مطالبات کی مزید جو ہے بات چیت کے لیے ان کو کسی جماعت کی ضرورت تھی، تاکہ وہ اپنے مطالبات کی جو ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کر سکیں، اس کو بھی دیکھ سکیں کہ ان پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان جو تھے ان کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ان کے سیاسی اور ان کے جو اخلاقی جو معاشرتی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے۔ اس وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے اس کے اوپر ایک غور و فکر کرنا شروع کیا۔ پھر 1906 میں ہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ڈھاکہ میں، اور یہاں پر یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، یہاں پر بیسیکلی بات یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ اور پھر 1906 میں ہی 30 دسمبر 1906 کو ہی نواب وقار الملک کی صدارت کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ تشکیل دی گئی، اور وہ جو جماعت تھی وہ مسلم لیگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1906 میں نواب وقار الملک نے ایک اجلاس منعقد ہوا، جہاں پر جو ہے بہت سے لیڈران نے وہاں پر شرکت کی، اور باقاعدہ آپ نے وہاں پر اپنے خطبے میں جو آپ نے خطبہ ڈلیور کیا اس میں آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر تھے، اور سر سید احمد خان جو تھے انہی کی وجہ سے مسلمان ایک اپنا تشخص برقرار رکھ سکے، اور سر سید کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوستان میں کوئی مقام ملا۔ اگر سر سید نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کو کوئی مقام نہ ملتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنے سیاسی اور معاشرتی حقوق کے لیے جو ہے ایک نمائندگی کی ضرورت ہے، ایک نمائندہ جماعت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو انگریز نے نیا نظام جو ہے رائج کیا ہے جمہوریت کا، جس کے اندر عددی نمبر کو دیکھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہندو مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہیں، لہٰذا جو عددی اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی ہے، تو مسلمانوں کے اس لحاظ سے حقوق سلب ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا تاکہ وہ اپنے حقوق کی جو ہے وہ جنگ لڑ سکے، اور اس جنگ کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کی روایات، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اس کو ہندوستان میں خطرہ ہے۔ اب اس کے جو حق کے اندر ہے وہ بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں کے حق میں جو ہے قرارداد کو منظور کیا، جس میں حکیم اجمل صاحب تھے، مولانا ظفر علی خان صاحب تھے، اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو منظور کیا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے۔ اب اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس کے بیسکلی جو اغراض و مقاصد تھے اس میں یہ بات واضح تھی کہ مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان جو غیر اعتمادی کی فضا ہے اس کو ختم کیا جائے گا،
اور جو بھی ایسے معاملات ہوں گے جس میں مسلمانوں میں اور انگریزوں میں کم اعتمادی پیدا ہوگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے بیٹرمنٹ کی جائے گی، پھر مسلمانوں کی امیج کو بہتر کیا جائے گا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو جو ہے دیکھا جائے گا، مسلمانوں کے جو معاشرتی حقوق ہیں ان کا خیال کیا جائے گا، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جائے گی بغیر کسی جو ہے چپکلش کے۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرے اقوام ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے رشتے کو بہتر کیا جائے گا تاکہ ایک جو ہے بہترین معاشرہ جو ہے وہ جنم لے سکے۔ تو بیسیکلی مسلم لیگ کا جو قیام تھا وہ اصل میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو قریب لانا چاہتے تھے حکومت کے، تاکہ مسلمانوں کو بھی حکومت سمجھ سکے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی آواز شاید وہاں تک نہیں پہنچی، تو مسلمانوں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی، تو انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے مسلم لیگ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کا آگے چل کے بھی آپ کو نظر آئے گا جس ٹائم تقسیم بنگال ہوتی ہے یا اس کے بعد پھر جو آگے کے واقعات ہیں وہ سارے آپ کو اس بارے میں واضح کریں گے کہ کس طرح کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی تھی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آج ویسے بھی موسم بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔